الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى في موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین، کچھ سوالات ایسے ہیں جو حضرت انسان کے ذہن میں برسوں سے گردش کرتے رہے، جیسے کہ میں کون ہوں اور یہ کائنات کیوں ہے، انسان کا وجود اس زمین پر، اس دھرتی پر کیوں ہے، اور انسان کا اس یونیورس سے رشتہ کیا ہے، اور اس کائنات کی وسعتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں، ایسا کیوں ہے کہ مسلسل ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس یونیورس کا ایک ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو الٹا چلائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو یونیورس ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، اور جب ہم اس کو الٹا چلائیں گے تو وہ سمٹتی ہوئی ایک نقطے پر آ کر کے جمتی ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی کہ یہ ایک انسان کی کوشش ہے اس کو سمجھنے کی کہ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی ہوگی۔ بگ بینگ تھیوری اب تک انسان نے سمجھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پریکٹیکیبل ہے سمجھنے کے لیے، لیکن جو میٹا فزیکل کوئسچنز ہیں، جو مابعد الطبیعتی سوالات ہیں، وہ سوالات جو فزیک کے اوپر ہیں، جو طبیعیات کے اوپر ہیں، جیسے کہ کیا اس کائنات کا کوئی اینڈ ہو جائے گا، اور یہ کہ اتنے سارے انسان اس زمین پر آئے ہیں اور اس میں کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، کچھ ہیں جو انسانیت کو سرو کرتے ہیں، محبت کے پھول کھلاتے ہیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس دھرتی کو ظلم و فساد سے بھر دیتے ہیں۔ کیا یہ دونوں کا انجام ایک ہونے والا ہے؟ معزز سامعین، فلسفے کی 5000 سال کی تاریخ ان سوالوں کو آنسر کرنے میں فیل ہو چکی ہے۔ جب تک ہم ان سوالوں کو وحی کی روشنی میں حل نہیں کرتے، جب تک یہ سوالات ہمیں ہمارے ذہن کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور اس کے ذہن کو تسکین بخشنے کے لیے اور اس کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے ابتدا سے جب سے اس نے انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا وحی کا انتظام کیا ہے۔ وحی ایک ذریعہ علم ہے، ایک سورس آف نالج ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آبزرویشن ایک سورس آف نالج ہے، جیسے ایکسپیریمنٹ ایک سورس آف نالج ہے، جیسے کسی چیز کو ٹچ کرنا، کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز کو محسوس کرنا، ویریفائی کرنا، وہ جسے ہم 5 سینسز کہتے ہیں یا حواس خمسہ کہتے ہیں، اس ذریعے سے ان ذرائع سے جس طرح ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اس جو اعلیٰ حقائق ہیں، جو ہائر ٹروتھ ہے، وہ ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وحی دراصل اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ڈیوائن کنیکشن کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو مخاطب الہی کا شرف بخشتا ہے، اور ان کے ذریعے سے انسان جس کے اندر ابتدا سے ہدایت کا نور موجود ہے، جو خیر و شر کا شعور لے کر پیدا ہوا ہے، جب وہ اس کو بھلا دیتا ہے اور اس کا نفس پلیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اس کے نفس کی صفائی اور ستھرائی کرنے کے لیے، اس کے علم کی گندگی کو دور کرنے کے لیے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آتے رہے ہیں تاکہ انسان کے سامنے وہ اس کائنات کا اور اس کا حقیقی مقصد پیش کر سکیں۔ اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی، یہ جو گولڈن چین ہے انبیاء کی، اس سنہرے سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور آپ کے اوپر جو وحی نازل کی گئی وہ ریکارڈ کر لی گئی، اور اس طرح ریکارڈ کی گئی کہ وہ قیامت تک اس کے اندر کوئی ڈسٹورشن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی موڈیفیکیشن نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، دراصل یہی وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اس کا کلام ہے، جو بالکل محفوظ ہے اور جس کے اندر حقائق کا علم ہے، جس کے اندر میٹا فزیکل کوئسچنز کا علم ہے، جس کے اندر ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا گیا۔ اور اس کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اسی سورہ جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا مطلب ہے اوپننگ یعنی کھولنے والی، یہی وہ سورہ ہے جو علم کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جو تمام قرآن کو اوپن کرتی ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جس کے اندر پورے قرآن مجید کے اندر جو علم موجود ہے، جو کنٹینٹ موجود ہے، وہ اس کو سمرائز کرتی ہے۔ اگر آج کی زبان میں ہم کہیں تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا پریفیس ہے، اس کا دیباچہ ہے۔ دیباچے میں مصنف کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے what this book is all about، یہ کتاب کس کے بارے میں ہے، وہ اس میں ایک شارٹ انٹروڈکشن کیا جاتا ہے، اور باقی پوری جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم فردر اس کو پڑھیں، ہم اس کو ریکیپ کرنا چاہیں گے چند منٹس کے اندر۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ہم سے ٹرانسلیشن میں بنیادی طور پہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس کا ترجمہ صرف یہ کیا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ اس کا انکمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ تعریف ہم کسی کی بھی کر سکتے ہیں، خواہ اس سے ہمیں کوئی فیض پہنچا ہو، کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی اچھے گھر کو دیکھتے ہیں یا کسی اچھی کار کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کار کا شکریہ نہیں ادا کرتے بلکہ اس کار کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نائس کار، آپ یہ نہیں کہتے ہیں تھینک یو BMW۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہوتا۔ کیا کار سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، بس ہمیں وہ اچھی لگتی ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم شکر کب ادا کرتے ہیں؟ ہم شکر اس وقت ادا کرتے ہیں جب ہمیں ہماری ذات کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو، جس سے جب ہم کسی چیز سے فیضیاب ہوتے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، جب ہمارے اوپر کوئی انعام کرتا ہے، تب ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور الحمد میں حمد کا جو لفظ ہے وہ تعریف کو بھی شامل ہے، اس کے اندر تعریف کا معنی بھی ہے اور اس کے اندر شکر کا معنی بھی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام شکر اور تعریف الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں پر اس سورت کے اندر جو سب سے پہلا نام اللہ تعالیٰ کا استعمال ہوا وہ اس کا ذاتی نام ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کسی سے تو ہم اپنی ڈیسکرپشن نہیں بیان کرتے، اپنا پیشہ یا اپنی صفت نہیں بیان کرتے، ہمارا جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ملوں اور کہوں سلام کرنے کے بعد کہ I am a teacher، اگر میں ڈائریکٹ اس طرح کہتا ہوں I am a teacher، میں ایک استاذ ہوں، جب میں کہتا ہوں I am a student تو آپ کہیں گے You are strange too،
آپ خاصے عجیب بھی معلوم ہوتے ہیں کہ آپ بجائے کہیں اپنا نام بتانے کے آپ اپنا ایک پیشہ بتا رہے ہیں اور اپنی ایک الگ سے ایک صفت بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا جو ذاتی نام ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے بعد جو اس نے سب سے پہلا اپنا ڈسکرپشن بیان کیا وہ رب کا ہے. تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے المالک والسید والمربی والقیم، اور اسی طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب وہ ہے جس کے پاس ملکیت ہے، یعنی جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ اس کو اون کرتا ہے. اور اسی طرح وہ اس کائنات کا سید ہے، یعنی فل اتھارٹی ہے. یعنی آپ کے پاس ایک مکان ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اونر ہوں، یا آپ کے پاس ایک کار ہے آپ اس کے اونر ہیں، لیکن کیا آپ جس طرح چاہیں اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں بغیر ٹریفک رولز کو فالو کیے ہوئے؟ کیا آپ اپنے گھر جو آپ کی زمین ہے اور یا اپنے گھر میں جو کچھ چاہے اس میں بنوا سکتے ہیں؟ یا آپ کو ٹاؤن کی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اس میں کوئی فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایسی تبدیلی چاہتے ہیں جس سے آس پاس کے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہوں، تو آپ اپنی مرضی سے اس کو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپلیٹ اونرشپ ہمیں حاصل نہیں ہوتی. کمپلیٹ اونرشپ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور وہ السید ہے، اور جس طرح سے وہ مالک ہے وہ پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے. اور اسی طرح وہ منعم ہے، وہ انعام کرنے والا ہے. اس نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے وہ اس کی عطا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے لیکن اس نے پھر بھی ہمیں عطا کیا. اور اسی طرح وہ مربی ہے. مربی کا مطلب ہے ہماری تربیت کرنے والا ہے اور ہماری گروتھ کرنے والا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے، اس طرح کہ ہمارے گروتھ میں کوئی کمی نہ آئے. چند دنوں پہلے تربیت سے مجھے واقعہ یاد آیا کہ صاحب کے یہاں میں دعوت میں گیا، بہت اچھی بریانی پکی ہوئی تھی بکرے کی. تو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ کسٹرڈ کھا رہا تھا، جو ایک میٹھی چیز ہے، بچوں کو عام طور پر میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں. تو باپ نے کیا کیا کہ بچے سے وہ مٹھائی لے لی ہاتھ سے اور اس نے کہا کہ پہلے آپ کو بریانی کھانا چاہیے. بریانی بہت لذیذ تھی لیکن چونکہ بچے کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے تو وہ رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو باپ نے پوری کوشش کی کہ یہ کچھ تھوڑی سی بریانی کھا لے، اس کے بعد میٹھا کھائے. تو ایک شخص جو باپ ہی بنا بھی اس کے لیے یہ منظر تھوڑا سا عجیب محسوس ہو سکتا ہے. تو میں نے روک دیا، میں نے کہا کہ آپ بچے کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے اس کو میٹھا کھانے دیں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ایک باپ ہی جواب دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو میٹھا کھانے دوں تو اس کی ایئر نارمل گروتھ ہوگی. چاول کے اندر جو وٹامنز ہوتے ہیں اور جو گوشت کے اندر ہوتے ہیں اگر وہ اس کی جسم میں نہ جائیں تو ایک نارمل گروتھ نہیں ہوگی، بچے کی ایئر نارمل گروتھ ہوگی. اور اس بات کو اس بچے کو اس کا احساس نہیں تھا، اس وجہ سے وہ رو رہا تھا اور زبردستی بریانی کے نیوالے اپنے اندر اتارتا تھا. اسی طرح ہمارا جو رب ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے، اور ہماری تربیت کرنے کے لیے اور ہمارے شخصیت کے اندر جو پوٹینشیلٹی ہے اس کو انفولڈ کرنے کے لیے بعض دفعہ ہمیں آزمائش سے گزارتا ہے، ہمیں امتحان سے گزارتا ہے، ہمارے اوپر سخت حالات لے کر کے آتا ہے تاکہ ہمارا جو اصل ہے وہ باہر آئے، یا کسی اور مقصد سے وہ ہماری اچھی گروتھ کے لیے ہماری زندگی کے اندر حالات تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ ہماری زندگی اسٹیگنیٹ نہ ہو جائے، ہم ایک جگہ پر رک نہ جائے، ہمارا جو ارتقاء ہے، ہماری شخصیت کا جو ایوولوشن ہے وہ پوری طرح ہوتا رہے. اور اسی طرح رب کا مطلب ہوتا ہے القیم، یعنی قائم رکھنے والا. جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس کو مینٹین کیے ہوئے، وہ اس کو سسٹین کیے ہوئے. اور یہ جو یونیورس کا جو نظام چل رہا ہے اگر وہ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اپنی توجہ اس سے ہٹا لے یا اپنی جو صفت ہے قیم کی اس کائنات کو اس صفت سے محروم کر دے تو دھڑام سے خلاص ہو جائے گی. یہاں پر یونیورس کے اندر ایک ایسی تباہی آئے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جو کچھ ہے، جو نعمتیں ہیں اور جو سسٹم ہے اور جو نظام ہے وہ مسلسل اس کو مینٹین کیے ہوئے، مسلسل اس کو سسٹین کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو قیم کہتے ہیں. اور اس نے اپنے نام کے بعد سب سے پہلے جس ڈسکرپشن سے ہمیں متعارف کرایا وہ رب ہے.
الحمدللہ رب، اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے العالمین. العالمین کا ترجمہ کیا ہے کہ جہانوں کا رب ہے. عالم کا مطلب جہان ہوتا ہے، لیکن اس کی جمع، اس کا پلورل فارم جب عوالم آتا ہے تو اس کا مطلب جہان ہوتا ہے. اور جب اس کا پلورل فارم عالمین آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ نیشنز یا آل نیشنز، الگ الگ کلچر کے اور الگ الگ رنگ کے، الگ الگ بولی بولنے والے لوگ، وہ مطلب ہوتا ہے عالمین کا. اسی وجہ سے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فضلناہم علی العالمین، کہ ہم نے ان کو سارے نیشنز کے اوپر فوقیت دی تھی، فضیلت بخشی تھی. فضیلت تو ظاہر ہے کہ وہ نیشنز کے اوپر ہی ہوتی ہے، ملکوں، قوموں اور انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ پتھر اور درخت اور آسمان اور زمین کے اوپر ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے یا اس جہان کا رب ہے، تو وہ سیدھا کہتا ہے رب السماوات و رب الارض. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے نیشنز کا، ساری قوموں کا. تمام الگ الگ بولی بولنے والے لوگ، الگ الگ کلچر میں رہنے والے لوگ، الگ الگ جغرافیائی سطح پر رہنے والے لوگ، سب کو بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے وہ اپنی ربوبیت سے نواز رہا ہے. اس کے رب ہونے کی جو صفت ہے وہ سب کے اوپر مسلسل برس رہی ہے. تو اس کی جو رحمت ہے وہ سارے انسانوں پر بغیر کسی مذہب کا اور ان کے خیالات کا اور ان کی فکر کا لحاظ کیے بغیر اس کی ربوبیت ہے اور اس کی رحمت ہے جو برسی جا رہی ہے. اور یہ اس کی شان ربوبیت ہی ہے جس کی وجہ سے سارے انسان اس دنیا میں قائم ہیں. معزز سامعین، جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرا رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے، میں اس کی عبادت کیوں کروں، اس وقت تک ہم اللہ کے سچے بندے نہیں بن سکتے. ہو سکتا ہے معاشرے کے پریشر میں آ کر ہم نماز پابندی سے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے قانون کے پریشر میں آ کر ہم کسی کے ساتھ ڈنڈی نہ ماریں، کسی سے ڈر کر کے وعدہ نہ توڑیں، لیکن وہ ایک جو ریئل فیکٹر ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا کہ وہ اس کا لحاظ کر کے ایک اعلیٰ ہستی کا جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کا رب ہے، وہ خوشی کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے معزز سامعین کہ ہمیں نماز کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے. بعض دفعہ نماز کے لیے بعض دفعہ ہمیں لوگوں کو متنبع کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو بار بار بتانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اس کے رب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے اس کو ابھی تک نہیں پہچانا. جس دن وہ پہچان لے کہ میرے اوپر بہت کرم ہوا ہے، میرے اوپر نوازش ہے جو ہوئی ہیں، اور میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو میرا پورا وجود ہے میں نے اس کے لیے کچھ بھی پے نہیں کیا، یہ اس کی عطا سے ملا، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا میرے اوپر. اور میرے دنیا میں آنے سے پہلے جو لائف سپورٹ سسٹم یہاں پہ بنا ہوا تھا یہ اس کی رحمت ہی کا اظہار تھا. اور میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے پیرنٹس، وہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. اور اب جب کہ میں باشعور ہو گیا ہوں اور اس کی نعمتوں میں پل رہا ہوں، ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جب میں اس کی ہستی سے، اس کی شان رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کا ایک دن طلوع ہونے سے پہلے، جبکہ دن شروع ہونے والا ہو، فجر کا وقت طلوع ہو چکا ہو، میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اس کو کیوں یاد کروں، کیوں نہ اس کے لیے نماز پڑھوں. اور اسی طرح سے جب دن کے اندر مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، جب شام ڈھلتی ہے اور جب سورج بالکل زوال کو پہنچتا ہے اور جب شام ہونے لگتی ہے اور جب بالکل شام ہو جاتی ہے اور جب سورج بالکل غروب ہو جاتا ہے، تو یہ وہ غیر معمولی تبدیلیاں ہیں، وہ ایکسٹرا آرڈنری چینجز ہیں جو یونیورس کے اندر ہوتے ہیں. لیکن ایک غیر مومن جس کو اللہ میں یقین نہیں، اس کے لیے یہ سب بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ شخص جس کا ایمان ہو کہ میں کسی کا پیدا کیا ہوا ہوں اور مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک صبح شام میں تبدیل ہو جائے. اس کے لیے یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ اس نے شام گزاری اور شام میں اس کو کوئی آفت نہیں آئی اور بالکل آرام کے ساتھ اس نے رات گزار دی، اور جب وہ صبح اٹھے
تو بغیر اپنے رب کا شکریہ ادا کیے ہوئے اپنے کام پہ چلا جائے، بغیر اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے اور اس کا شکر گزار ہوئے وہ اپنی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ جائے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ کی یہ وہ آیت ہے جو ہمیں ان حقائق کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ جو تم ہو اور تمہارے ارد گرد جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے، اور اس کی جو سسٹینیبلٹی تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کبھی کوئی فالٹ نہیں آتا، کبھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اور چاند کی گردش کے اندر کوئی فرق آیا اور نظام میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے میں پڑھتا رہتا ہوں اخبار کے اندر کہ ہمارے زمین کے پاس سے کوئی بہت بڑا سا دمدار سیارہ ہے جو گزر رہا ہے، کوئی کومیٹ ہے جو گزر رہا ہے، کوئی بہت بڑا راک ہے، ایک ہیونلی باڈی ایسی ہے جو گزر رہی ہے، اور بڑی پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ سے ٹکرا جائے۔ ہمارا ہبل اس کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بڑے بڑے ٹیلیسکوپ دیکھ کر کے اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ راک ہماری زمین سے ٹکرایا ہو۔ ہم زندہ ہیں اور اس کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس کی رحیمیت ہے کہ وہ مسلسل کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، اس صورت کے اندر یہ بتانے کے بعد کہ وہ رب ہے اور یہ بتانے کے بعد کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس نے کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تم اس کائنات کے اندر شترے بے مہار نہیں ہو، کوئی جانور نہیں ہو جو جس کی رسی نکال لی گئی اور آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ جو کائنات کے اندر تم بے پناہ نظم دیکھتے ہو، جو ڈسپلن دیکھتے ہو، اس کے اندر جو غیر معمولی ریاضی دیکھتے ہو، اس کے اندر جو میتھمیٹیکل صحت دیکھتے ہو، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ میری رحمانیت کا اور میری ربوبیت کا اور میری رحیمیت کا کہیں غلط فائدہ نہ اٹھا بیٹھنا، کہیں زمین کو ظلم و فساد سے نہ بھر دینا، اور کہیں اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھ بیٹھنا۔ جو کچھ تم کرتے ہو نا، جو کچھ تم کرتے ہو، ایک دن تمہیں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بیلنس قائم کرتی ہے، ورنہ علم سیاست کا اور علم معیشت کا اصول ہے absolute freedom leads towards absolute corruption، کہ مکمل اگر کسی کو آزادی دی جائے تو اس سے مکمل فساد رونما ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹرز کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر انسانوں کو جو آزادی ملی ہے اس کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اللہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ ایک دن یہ جو یونیورس ہے اس کو ایک دوسری یونیورس سے تبدیل کیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اس آسمان و زمین کو ایک دوسرے آسمان و زمین سے بدلا جائے گا، اور جس دن اس پوری یونیورس کو ایک طرح سے ریپیئر کیا جائے گا اور انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس کو بتانے کے لیے اس نے اپنے انبیاء بھیجے۔ نبی کو نبی اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی عظیم یعنی ایک اہم خبر کی اطلاع کرتا ہے۔ رسول کو رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اسی میسج کو لے کر کے آتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، ایک دن قیامت آنے والی ہے، ایک نبی عظیم ہوگا، ایک عظیم انفجار ہونے والا ہے، ایک عظیم دھماکہ جس کے نتیجے میں سب کچھ الٹ پلٹ ہوگا، اور پھر نئے سرے سے سب کچھ ترتیب پائے گا، اور جو کچھ تم نے بولا اور کیا وہ سب کچھ اس کائنات کے اندر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تمہارے بول ثبت ہو چکے ہیں، بلکہ وہ سوچ جو تم نے سوچی اور وہ خیالات جو تمہارے اندر گزرا، وہ سب کچھ تمہاری شخصیت پر اس طرح مرتب ہوا ہے کہ پوری صحت کے ساتھ دوبارہ چلا دیا جائے۔ قرآن مجید اس طرح کے بیان ہوا ہے، اور اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ
کمپلیٹ سورہ ہے جو اس کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کتنا بھی چھوٹا سا عمل ہے، اگر وہ برائی لیے ہوئے ہے تو ہمیں اس کے ریپرکشنز فیس کرنے ہیں، اور اگر اچھائی لیے ہوئے ہے تو ہمیں اس کا انعام ملنا ہے۔ جبکہ ہمارا تصور کیا بنا ہوا ہے کہ نجات پانا ایک لک کی بات ہے، ایک قسمت کی بات ہے، قسمت میں ہوا تو بخش دیے جائیں گے، قسمت میں نہیں ہوا تو بخشے نہیں جائیں گے۔ جبکہ قرآن ایسا نہیں کرا، قرآن پورا کا پورا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح سے بھرا ہوا ہے، اور نجات کا دار و مدار وہ عمل پہ رکھتا ہے، وہ جوا پہ نہیں رکھتا کہ اگر جس کی بازی لگ گئی اس کی لگ گئی۔ ایک جگہ فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، سو قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی، اس کا آنا یقیناً حق ہے، اسی طرح جیسے تم بول دیتے ہو، یعنی جس میں آسانی کے ساتھ ہم بولتے ہیں بالکل اسی طرح وہ قیامت ایک دن نمودار ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹس دیے ہیں، دلائل دی ہیں۔ جو سب سے پہلی دلیل قیامت کی دی ہے وہ انسان کے اندر جو نفس لوامہ ہے وہ اسی کی دی ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والی نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ پھر جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں۔ اس دن تیرے ربی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے بنائیں۔ ہمارے اندر ایک ضمیر کی عدالت قائم ہے، ایک نفس لوامہ ہمارے اندر ہے، جو دنیا کے اندر جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے یا ہم جب کچھ غلط کرتے ہیں تو فوراً ہمیں متنبع کرتا ہے کہ یار تم نے غلط کر دیا، تم نے جھوٹ بول دیا، تم نے کسی کو دھوکہ دیا، تم نے غبن کیا، تم نے خیانت کی، تم نے کسی کا حق مار لیا۔ یہ اس کا ضمیر اس کو متنبع کرتا ہے، لیکن وہ ضمیر کی آواز پر جب وہ خیال نہیں کرتا اور سوچتا نہیں ہے تو مسلسل گناہ کیے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور گناہ اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جھنجھوڑنے والی جو ضمیر ہے وہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر انسان گناہوں میں اس طرح اس کے اندر مست ہوتا ہے کہ اس کے سماعت پر اور اس کی بصارت پر وہ مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اور اس کے جو شواہد ہیں، اس کے جو دلائل ہیں وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ ہمارا نفس لوامہ اس کے اوپر گواہ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری فطرت گواہی دیتی ہے۔ ہماری فطرت اس دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتی۔ ہماری فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے، اور جو اس دھرتی کو ظلم و زیادتی سے بھر رہے ہیں اس کے ریپرکشن ان کو فیس کرنا پڑے، ان کی سزا لازماً ملنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں ان سے سوال کرتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم سمجھتے ہو کہ جو ماننے والے لوگ ہیں وہ فرما بردار لوگ ہیں وہ مجرموں کی طرح کر دیے جائیں گے؟ How is that possible? ما لکم what's wrong with you؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیف تحکمون، how do you decide that؟ آپ کیسی ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں کہ مجرمین کا معاملہ بھی وہی ہونے والا ہے جو مسلمین کا ہونے والا، دونوں کا انجام برا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت پوری چیخ کر کے کہتی ہے کہ یہ جو دنیا جس طرح بنی ہے اور جس طرح اس کائنات کے اندر اللہ کی جو ربوبیت ہے اور اس کی جو رحمانیت ہے اور اس کی جو رحیمیت ہے جس طرح پریویل کر رہی ہے، اور جس طرح انسان یہاں پر ایکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح اعمال کر رہے ہیں، لازماً اس کا صلہ انہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہماری فطرت کی آواز ہے، یہ ہمارے نیچر کی آواز ہے
تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور معزز سامعین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک رب پر ایمان لائیں، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں، ہمارا ہر اس کے سامنے جھک جائے، ہمارا رواں رواں اس کی عبادت میں جھک جائے، اور جیسے ہی ہم مسجد کے باہر نکلیں ہم جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا بھول جائیں، ہماری پریورٹی ہمارا بزنس بن جائے، ہماری پریورٹی وہ کسی کو نیچا دکھانا ہو جائے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے درمیان جب کسی انسان کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو ہم گالی گلوچ پہ اتر آئیں، ہم ناشائستہ زبان استعمال کریں، جبکہ ہم 5 دفعہ عہد کر کے مسجد سے نکلتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، ہم اور ہمارا کوئی معبود ہے، ہم کریشن ہے، ہم کسی کی تخلیق ہیں اور ہمارا کوئی کریٹر ہے، ہمارا کوئی خالق ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو 5 وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں آتے ہوں، وہ باہر نکلتے ہی وہ اس بات کو بھول جائیں کہ وہ ابھی جس کا سجدہ کرتے آ رہے ہیں اس کی جو حکومت ہے وہ مسجد کے باہر بھی قائم ہے. معزز سامعین، مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنا ہر کام انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں سوچے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے ضمیر کے روبرو جواب دہ ہوں، اور جو میرے اندر عدالت ہے اس کے روبرو جواب دہ ہوں، اور اسی طرح جب ایک بڑی عدالت برپا ہوگی جسے قرآن نے قیامت کہا ہے، اس دن بھی میں جواب دہ ہوں گا. اگر انسان یہ سوچ لے تو وہ خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا اور ایسا سسٹم وجود میں آئے گا کہ جہاں محبت کے اور انسانیت کے پھول کھلیں گے اور بہت جلد یہ دنیا ظلم سے نجات پا سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے، ان کا لحاظ کر کے اپنے روزمرہ کے کام کو انجام دیں. آخر دعوانا الحمدللہ.